اہل مکہ کو مار گئے بدر میں شکست و ہزیمت کی جو ذکر اور اپنے صنادید و اشراف کے قتل کا جو صدمہ برداشت کرنا پڑا تھا، اس کے سبب وہ مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب سے کھول رہے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے مقتولین پر آہ و فغاں کرنے سے بھی روک دیا تھا اور قیدیوں کے فدیے کی ادائیگی میں بھی جلد بازی کا مظاہرہ کرنے سے منع کر دیا تھا تاکہ مسلمان ان کے رنج و غم کی شدت کا اندازہ نہ کر سکیں۔ پھر انہوں نے جنگ بدر کے بعد یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے ایک بھرپور جنگ لڑ کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کریں اور اپنے جذبہ غیظ و غضب کو تسکین دیں، اور اس کے ساتھ ہی اس طرح کی مارکہ آرائی کی تیاری بھی شروع کر دی۔ اس معاملے میں سرداران قریش میں سے اکرمہ بن ابو جہل، صفوان بن امیہ، ابو سفیان بن حرب اور عبداللہ بن ربیعہ سب سے زیادہ پرجوش اور سب سے پیش تھے۔ ان لوگوں نے اس سلسلے میں پہلا کام یہ کیا کہ ابو سفیان کا وہ قافلہ جو جنگ بدر کا باعث بنا تھا اور جسے ابو سفیان بچا کر نکال لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اس کا سارا مال جنگی اخراجات کے لیے روک لیا، اور جن لوگوں کا مال تھا ان سے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، تمہیں محمد نے سخت دھچکا لگایا ہے اور تمہارے منتخب سرداروں کو قتل کر ڈالا ہے، لہٰذا ان سے جنگ کرنے کے لیے اس مال کے ذریعے مدد کرو، ممکن ہے کہ ہم بدلہ چکا لیں۔ قریش کے لوگوں نے اسے منظور کر لیا، چنانچہ یہ سارا مال جس کی مقدار 1000 اونٹ اور 50,000 دینار تھی، جنگ کی تیاری کے لیے بیچ ڈالا گیا۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے اموال اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کریں گے، تو یہ خرچ تو کریں گے لیکن پھر یہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، پھر یہ مغلوب کیے جائیں گے۔ پھر انہوں نے رضاکارانہ جنگی خدمت کا دروازہ کھول دیا کہ جو احابیش، کنانہ اور اہل تہامہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہونا چاہیں وہ قریش کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے ترغیب و تحریص کی مختلف صورتیں بھی اختیار کی، یہاں تک کہ ابو عزہ شاعر جو جنگ بدر میں قید ہوا تھا اور جس کو آپ علیہ السلام نے یہ عہد لے کر کہ اب وہ آپ کے خلاف کبھی نہ اٹھے گا از راہ احسان بلا فدیہ چھوڑ دیا تھا، اسے صفوان بن امیہ نے ابھارا کہ وہ قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کا کام کرے، اور اسے یہ عہد کیا کہ اگر وہ لڑائی سے بچ کر زندہ سلامت واپس آ گیا تو اسے مالا مال کر دے گا، ورنہ اس کی لڑکیوں کی کفالت کرے گا۔ چنانچہ ابو عزہ نے آپ علیہ السلام سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پس پشت ڈال کر جذبات غیرت و حمیت کو شعلہ زن کرنے والے اشعار کے ذریعے قبائل کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ اس طرح قریش نے ایک اور شاعر مصافح بن عبد مناف جوہمی کو اس مہم کے لیے تیار کیا۔ ادھر ابو سفیان نے غزوہ سویق سے ناکام و نامراد بلکہ سامانی رسد کی ایک بہت بڑی مقدار سے ہاتھ دھو کر واپس آنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو ابھارنے اور بھڑکانے میں کچھ زیادہ ہی سرگرمی دکھائی۔ پھر اخیر میں سریہ زید بن حارثہ کے واقعے سے قریش کو جس سنگین اور اقتصادی طور پر کمر توڑ خسارے سے دوچار ہونا پڑا اور انہیں جس قدر بے اندازہ رنج و الم پہنچا، اس نے آگ پر تیل کا کام کیا، اور اس کے بعد مسلمانوں سے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے قریش کی تیاری کی رفتار میں بڑی تیزی آ گئی۔ چنانچہ سال پورا ہوتے ہوتے قریش کی تیاری مکمل ہو گئی، ان کے اپنے افراد کے علاوہ ان کے حلیفوں اور احابیش کو ملا کر مجموعی طور پر کل 3000 فوج تیار ہوئی۔ قائدین قریش کی رائے ہوئی کہ اپنے ساتھ عورتیں بھی لے چلیں تاکہ حرمت اور ناموس کی حفاظت کا احساس کچھ زیادہ ہی جذبہ جان سپاری کے ساتھ لڑنے کا سبب بنے، لہٰذا اس لشکر میں ان کی عورتیں بھی شامل ہوئیں جن کی تعداد 15 تھی۔ سواری اور بار برداری کے لیے 3000 اونٹ تھے اور رسالے کے لیے 200 گھوڑے۔ ان گھوڑوں کو تازہ دم رکھنے کے لیے انہیں پورے راستے بازو میں لے جایا گیا تھا، یعنی ان پر سواری نہیں کی گئی تھی۔ حفاظتی ہتھیاروں میں 700 زریں تھیں۔ ابو سفیان کو پورے لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ رسالے کی کمان خالد بن ولید کو دی گئی اور اکرمہ بن ابی جہل کو ان کا معاون بنایا گیا۔ پرچم مقررہ دستور کے مطابق قبیلہ بنی عبدالدار کے ہاتھ میں دیا گیا۔ اس بھرپور تیاری کے بعد مکی لشکر نے اس حالت میں مدینے کا رخ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف غم و غصہ اور انتقام کا جذبہ ان کے دلوں میں شعلہ بن کر بھڑک رہا تھا، اور یہ جو عنقریب پیش آنے والی جنگ کی خونریزی اور شدت کا پتہ دے رہا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ قریش کی اس ساری نقل و حرکت اور جنگی تیاریوں کا بڑی چابک دستی اور گہرائی سے مطالعہ کر رہے تھے۔ چنانچہ جو ہی یہ لشکر حرکت میں آیا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی ساری تفصیلات پر مشتمل ایک خط فوراً نبی علیہ السلام کی خدمت میں روانہ فرما دیا۔ حضرت عباس کا قاصد پیغام رسانی میں نہایت پھرتیلا ثابت ہوا۔ اس نے مکے سے مدینے تک کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت صرف 3 دن میں طے کر کے ان کا خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔
उस वक्त आप अलैहिस्सलाम मस्जिद कुबा में तशरीफ फरमा थे। ये खत हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुनाया। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें राजदारी बरतने की ताकीद की और झट मदीना तशरीफ लाकर अंसार व महाजरीन के कायदीन से सलाह मशवरा किया। उसके बाद मदीने में लोग अचानक सूरत हाल से निपटने के लिए हमा वक्त हथियार बंद रहने लगे, हत्ता कि नमाज में भी हथियार जुदा न किया जाता। उधर अंसार का एक मुख्तसर सा दस्ता जिसमें साद बिन मुआज, उसैद बिन हुदैर और साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हुम थे, आप अलैहिस्सलाम की निगरानी पर तैनात हो गए। ये लोग हथियार पहनकर सारी रात आप अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर गुजारते थे। कुछ और दस्ते इस खतरे के पेश नज़र के गफलत की हालत में अचानक कोई हमला न हो जाए, मदीने में दाखिले के मुख्तलिफ रास्तों पर तैनात हो गए। चंद दीगर दस्तों ने दुश्मन की नक्लो हरकत का पता लगाने के लिए तिलाया गर्दी शुरू कर दी। ये दस्ते उन रास्तों पर गश्त करते रहे जिनसे गुजर कर मदीने पर छापा मारा जा सकता था। उधर मक्की लश्कर मारूफ कारवानी शाहरा पर चलता रहा। जब अबवा पहुंचा तो अबू सुफियान की बीवी हिंद बिनते उतबा ने ये तजवीज़ पेश की कि आप अलैहिस्सलाम की वालिदा की कब्र उखेड़ दी जाए, लेकिन उस दरवाजे को खोलने के जो संगीन नताइज निकल सकते थे, उसके खौफ से कायदीन लश्कर ने यह तजवीज़ मंजूर न की। उसके बाद लश्कर ने अपना सफ़र बदस्तूर जारी रखा, यहाँ तक कि मदीने के करीब पहुंचकर पहले वादी अकीक से गुजरा, फिर किसी कदर दाहिने जानिब कतरा कर कोहे उहद के करीब ऐनैन नामी एक मकाम पर, जो मदीने के शुमाल में वादी कनात के किनारे एक बंजर जमीन है, पड़ाव डाल दिया। ये जुम्मा 6 शवाल सन 3 हिजरी का वाक़या है। मदीने के ज़राए इत्तलात मक्की लश्कर की एक एक खबर मदीना पहुंचा रहे थे, हत्ता कि उसके पड़ाव की बाबत आखिरी खबर भी पहुंचा दी। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौजी हाई कमान की मजलिस शूरा मुनक्किद फरमाई, जिसमें मुनासिब हिकमत अमली इख्तियार करने के लिए सलाह मशवरा करना था। आपने उन्हें अपना देखा हुआ एक ख्वाब बतलाया। आप अलैहिस्सलाम ने बताया कि वल्लाह मैंने एक भली चीज़ देखी। मैंने देखा कि कुछ गायें ज़िबा की जा रही हैं, और मैंने देखा कि मेरी तलवार के सिरे पर कुछ शिकस्तगी है, और ये भी देखा कि मैंने अपना हाथ एक महफूज ज़र्रा में दाखिल किया है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने गाय की ये ताबीर बतलाई कि कुछ सहाबा कत्ल किए जाएंगे। तलवार में शिकस्तगी की ताबीर ये बतलाई कि आप अलैहिस्सलाम के घर का कोई आदमी शहीद होगा, और महफूज ज़र्रा की ये ताबीर बतलाई कि इससे मुराद शहर मदीना है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम के सामने दिफाई हिकमत अमली के मुतल्लिक अपनी राय पेश की कि मदीने से बाहर न निकलें, बल्कि शहर के अंदर ही कला बंद हो जाएं। अब अगर मुशरिकीन अपने कैंप में मुकीम रहते हैं तो बेमकसद और बुरा क़याम होगा, और अगर मदीने में दाखिल होते हैं तो मुसलमान गली कूचे के नाकों पर उनसे जंग करेंगे, और औरतें छतों के ऊपर से उन पर खश्तबारी करेंगी। यही सही राय थी, और इसी राय से अब्दुल्ला बिन उबई रासुल मुनाफिकीन ने भी इत्तिफाक किया, जो इस मजलिस में खजरज के एक सरकर्दा नुमाइंदे की हैसियत से शरीक था। लेकिन उसके इत्तिफाक की बुनियाद ये न थी कि जंगी नुक्ता नज़र से यही सही मौक़िफ़ था, बल्कि उसका मकसद ये था कि वो जंग से दूर भी रहे और किसी को इसका एहसास भी ना हो। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। उसने चाहा कि ये शख्स अपने रुफ़क़ा समेत पहली बार सरेआम रुस्वा हो जाए, और उनके कुफ्र और निफाक पर जो पर्दा पड़ा हुआ है वो हट जाए, और मुसलमानों को अपने मुश्किल तरीन वक्त में मालूम हो जाए कि उनकी आस्तीन में कितने सांप रींग रहे हैं। चुनाचे सहाबा की एक जमात ने जो बदर में शिरकत से रह गई थी, बढ़कर नबी अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि मैदान में तशरीफ ले चलें, और उन्होंने अपनी इस राय पर सख्त इसरार किया। हत्ता के बाद सहाबा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हम तो इस दिन की तमन्ना किया करते थे और अल्लाह से इसकी दुआएं मांगा करते थे। अब अल्लाह ने यह मौका फराहम कर दिया है और मैदान में निकलने का वक्त आ गया है, तो फिर आप दुश्मन के मद्दे मुकाबिल ही तशरीफ ले चलें। वो ये न समझें कि हम डर गए हैं। इन गर्मजोश हजरात में खुद आप अलैहिस्सलाम के चचा हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब सर फहरिस्त थे, जो मारका बदर में अपनी तलवार का जौहर दिखला चुके थे। उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि उस जात की कसम जिसने आप पर किताब नाजिल की, मैं कोई ग़िज़ा न चखूंगा यहाँ तक कि मदीने से बाहर अपनी तलवार के जरिए उनसे 2-2 हाथ कर लूँ। आप अलैहिस्सलाम ने अक्सरियत के इसरार के सामने अपनी राय तर्क कर दी, और आखिरी फैसला यही हुआ कि मदीने से बाहर निकलकर खुले मैदान में मारका आराई की जाए। इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने जुम्मे की नमाज पढ़ाई तो वाज और नसीहत की, जिद्दोजहद की तरगीब दी, और बतलाया कि सब्र और साबित कदमी से ही गलबा हासिल हो सकता है। साथ ही हुक्म दिया कि दुश्मन से मुकाबले के लिए तैयार हो जाएं। ये सुनकर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। उसके बाद जब आप अलैहिस्सलाम ने असर की नमाज पढ़ी तो उस वक्त तक लोग जमा हो चुके थे, अवाली के बाशिंदे भी आ चुके थे। नमाज के बाद आप अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ ले गए, साथ में अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे।
انہوں نے آپ علیہ السلام کے سر پر امامہ باندھا اور لباس پہنایا۔ آپ علیہ السلام نے نیچے اوپر 2 زریں پہنی، تلوار حمائل کی اور ہتھیار سے آراستہ ہو کر لوگوں کے سامنے تشریف لائے۔ لوگ آپ علیہ السلام کی آمد کے منتظر تو تھے ہی، لیکن اس دوران حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن حدیر نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں نے رسول اللہ کو میدان میں نکلنے پر زبردستی آمادہ کیا ہے، لہٰذا معاملہ آپ علیہ السلام کے ہی حوالے کر دیجیے۔ یہ سن کر سب لوگوں نے ندامت محسوس کی، اور جب آپ علیہ السلام باہر تشریف لائے تو آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں آپ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کو جو پسند ہو وہی کیجیے۔ اگر آپ کو یہ پسند ہے کہ مدینے میں رہیں تو آپ ایسا ہی کیجیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کوئی نبی جب اپنا ہتھیار پہن لے تو مناسب نہیں کہ اسے اتارے یہاں تک کہ اللہ اس کے درمیان اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ ایک مہاجرین کا دستہ، اس کا پرچم حضرت مصعب بن عمیر کے پاس تھا۔ نمبر 2 قبیلہ اوس یعنی انصار کا دستہ، اس کا علم حضرت اسید بن خدیر کو عطا فرمایا۔ نمبر 3 قبیلہ خزرج انصار کا دستہ، اس کا علم حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ پورا لشکر 1000 مردان جنگی پر مشتمل تھا، جن میں 100 زرہ پوش اور 50 شہ سوار تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی شہ سوار نہ تھا۔ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اس کام پر مقرر فرمایا کہ وہ مدینے کے اندر رہ جانے والے لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ اس کے بعد کوچ کا اعلان فرما دیا اور لشکر نے شمال کا رخ کیا۔ سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ زرہ پہنے آپ علیہ السلام کے آگے آگے چل رہے تھے۔ سنیت الوداع سے آگے بڑھے تو ایک دستہ نظر آیا جو نہایت عمدہ زرہ پہنے ہوئے تھا اور پورے لشکر سے الگ تھلگ تھا۔ آپ علیہ السلام نے دریافت کیا تو بتلایا گیا کہ خزرج کے حلیف یہود ہیں جو مشرکین کے خلاف شریک جنگ ہونا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دریافت کیا یہ مسلمان ہو چکے ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اہل شرک کے خلاف اہل کفر کی مدد لینے سے انکار کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے شیخان نامی ایک مقام تک پہنچ کر لشکر کا معائنہ فرمایا۔ جو لوگ چھوٹے یا ناقابل جنگ نظر آئے انہیں واپس کر دیا۔ ان کے نام یہ ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر، اسامہ بن زید، اسید بن ظہیر، زید بن ثابت، زید بن ارقم، عرابہ بن اوس، عمر بن حزم، ابو سعید خدری، زید بن حارثہ اور سعد بن حبا رضی اللہ عنہ۔ البتہ چھوٹی عمر کے باوجود حضرت رافع بن خدیج اور سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہما کو جنگ میں شرکت کی اجازت مل گئی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت رافع بن خدیج بڑے ماہر تیر انداز تھے، اس لیے انہیں اجازت مل گئی۔ جب انہیں اجازت مل گئی تو حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، میں اسے پچھاڑ سکتا ہوں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے اپنے سامنے دونوں سے کشتی لڑوائی اور واقعتاً سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا، لہٰذا انہیں بھی اجازت مل گئی۔ یہیں شام ہو چکی تھی، لہٰذا آپ علیہ السلام نے یہیں مغرب اور پھر عشاء کی نماز پڑھی اور یہیں رات بھی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ پہرے کے لیے 50 صحابہ منتخب فرمائے جو کہ کیمپ کے گرد و پیش گشت لگاتے رہتے۔ ان کے قائد محمد بن مسلمہ انصاری تھے۔ یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے کعب بن اشرف کو ٹھکانے لگانے والی جماعت کی قیادت فرمائی تھی۔ زکوان بن عبداللہ بن قیس خاص نبی علیہ السلام کے پاس پہرا دے رہے تھے۔ طلوع فجر سے کچھ پہلے آپ پھر چل پڑے اور مقام شوت پہنچ کر فجر کی نماز پڑھی۔ اب آپ علیہ السلام دشمن کے بالکل قریب تھے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہیں پہنچ کر عبداللہ بن ابی منافق نے بغاوت کر دی اور کوئی 1/3 لشکر یعنی 300 افراد کو لے کر یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ کیوں خوامخواہ اپنی جان دیں۔ اس نے اس بات پر بھی احتجاج کا مظاہرہ کیا کہ آپ علیہ السلام نے اس کی بات نہیں مانی اور دوسروں کی بات مان لی۔ یقیناً اس علیحدگی کا سبب وہ نہیں تھا جو اس منافق نے ظاہر کیا تھا کہ آپ علیہ السلام نے اس کی بات نہیں مانی، کیونکہ اس صورت میں جیش نبوی کے ساتھ یہاں تک اس کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسے لشکر کی روانگی کے پہلے ہی قدم پر الگ ہو جانا چاہیے تھا۔ اس لیے حقیقت وہ نہیں جو اس نے ظاہر کی تھی، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ اس نازک موڑ پر الگ ہو کر اسلامی لشکر میں ایسے وقت اضطراب اور کھلبلی مچانا چاہتا تھا جب دشمن اس کی ایک ایک نقل و حرکت کو دیکھ رہا۔ ایک طرف تو عام فوجی نبی علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیں اور جو باقی رہ جائیں ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں، اور دوسری طرف اس منظر کو دیکھ کر دشمن کی ہمت بندھے اور اس کے حوصلے بلند ہوں۔ لہٰذا یہ کارروائی نبی علیہ السلام اور ان کے مخلص ساتھیوں کے خاتمے کی ایک مؤثر تدبیر تھی، جس کے بعد اس منافق کو توقع تھی کہ اس کی اور اس کے رفقا کی سرداری اور سربراہی کے لیے میدان صاف ہو جائے گا۔ قریب تھا کہ یہ منافق اپنے بعض مقاصد کی براری میں کامیاب ہو جاتا،
کیونکہ مزید 2 جماعتوں یعنی قبیلہ اوس میں سے بنو حارثہ اور قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ کے قدم بھی اکھڑ چکے تھے اور وہ واپسی کی سوچ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دستگیری کی اور یہ دونوں جماعتیں اضطراب اور ارادہ واپسی کے بعد جم گئیں۔ انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب تم میں سے 2 جماعتوں نے قصد کیا کہ بزدلی اختیار کریں اور اللہ ان کا ولی ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بہرحال منافقین نے واپسی کا فیصلہ کیا تو اس نازک ترین موقع پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ نے انہیں ان کا فرض یاد دلانا چاہا۔ چنانچہ موصوف انہیں ڈانٹتے ہوئے واپسی کی ترغیب دیتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلے کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دفاع کرو، مگر انہوں نے جواب دیا، اگر ہم جانتے کہ آپ لوگ لڑائی کریں گے تو ہم واپس نہ ہوتے۔ یہ جواب سن کر عبداللہ بن حرام یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے کہ او اللہ کے دشمنوں، تم پر اللہ کی مار، یاد رکھو اللہ اپنے نبی کو تم سے مستغنا کر دے گا۔ انہی منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تاکہ اللہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دفاع کرو، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم لڑائی جانتے تو یقیناً تمہاری پیروی کرتے۔ یہ لوگ آج ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب ہیں، منہ سے ایسی بات کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہے، اور جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے۔ اس بغاوت اور واپسی کے بعد آپ علیہ السلام نے باقی ماندہ لشکر کو لے کر، جس کی تعداد 700 تھی، دشمن کی طرف قدم بڑھایا۔ دشمن کا پڑاؤ آپ کے درمیان اور احد کے درمیان کئی سمت سے حائل تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ کوئی آدمی ہے جو ہمیں دشمن کے پاس سے گزرے بغیر کسی قریبی راستے سے لے چلے۔ اس کے جواب میں ابو خیثمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ پھر انہوں نے ایک مختصر راستہ اختیار کیا جو مشرکین کے لشکر کو مغرب کی سمت چھوڑتا ہوا بنی حارثہ کے ہرہ اور کھیتوں سے گزرتا تھا۔ اس راستے سے جاتے ہوئے لشکر کا گزر مربع بن قیزی کے باغ سے ہوا۔ یہ شخص منافق بھی تھا اور نابینا بھی۔ اس نے لشکر کی آمد محسوس کی تو مسلمانوں کے چہروں پر دھول پھینکنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کو میرے باغ میں آنے کی اجازت نہیں۔ لوگ اسے قتل کرنے کو لپکے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا، اسے قتل نہ کرو، یہ دل اور آنکھ دونوں کا اندھا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر وادی کے آخری سرے پر واقع احد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا اور وہیں اپنے لشکر کا کیمپ لگوایا۔ سامنے مدینہ تھا اور پیچھے احد کا بلند و بالا پہاڑ۔ اس طرح دشمن کا لشکر مسلمانوں اور مدینے کے درمیان حد فاصل بن گیا۔